مدینہ کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو بھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں پہ گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے سوچا اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر نہ بھی بکا تو وہ اسے آدھی قیمت پر فروخت کر دے گا۔ مدینے کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دوں گا۔ لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اس کو خرید لیا۔ تاجر نے خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحمدلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتا بنت یار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن عفان سے ملے تو ان کو کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا عثمان تمہاری مزاج میں یہ تبدیلی کیوں ہے؟ عثمان بن عفان نے جواب دیا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب میری اور تمہاری دوستی کیسے چلے گی؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہذا میری طرف سے تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سارا قرآن پاک یاد کر لیا۔ وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا یہ منہ بولا بیٹا بھی تھا۔ مدینے پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینے کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں اس قدر خوبصورت آواز عطا کی تھی کہ جب آیات قرآن پاک کی تلاوت کرتے
تو لوگوں پر سکتہ طاری ہو جاتا تھا اور راہگیر چھٹک کر ان کی آواز سننے لگتے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں کچھ دیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے آدمی کو میری امت میں بنایا۔ میرے محترم عزیز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ پاک کی ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار